الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے جس کلمہ طیبہ کو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فرق کی چیز بنایا ہے، اس میں جو لفظ الہ ہے اس پہ بات چل رہی تھی، اور الہ میں بنیادی طور پر قرآن کریم کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ دو صفات پائی جاتی ہیں، اور دنیا میں جتنی بھی مشرک اقوام ہیں، شرک کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ وہ کسی کے متعلق، زندہ اور مردہ کے متعلق یہ تصور باندھ لیں کہ اسے ہر چیز کا ہر وقت علم ہے، اور علم پہ گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ نے علم کے ذرائع انسانوں کو کیا دیے ہیں، اور اللہ نے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم کو حاصل بھی کریں اور علم کو نشر بھی کریں اور علم پر عمل بھی کریں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ نے نازل کی ہیں اور سچائی کا اظہار نہیں کرتے، ان پر لعنت پڑے اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور دنیا بھر کے انسانوں کی، جو علم کے حق کے کتمان کا جرم کرتے ہیں۔ اس کا دوسرا پیمانہ نشر ہے کہ علم کو پھیلائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم مجھ سے سنتے ہو، ابن ماجہ وغیرہ کی روایت میں آتا ہے، تو یہ علم اپنے ہمسایوں کو بھی جا کے بتاتے ہو۔ ان کا اللہ کے رسول ایسے نہیں کرتے۔ آدمی جو علم سنتا ہے اپنے ہمسائے سے جا کے ملتا ہے، اس کے گھر دعوت پہ جاتا ہے، اسے اپنے ہاں چائے پہ بلاتا ہے، اور اصل مقصد یہ ہے کہ جو علم کی بات اس سے سنی ہے اپنے ہمسایوں تک، اپنی اولاد تک، اپنے بیوی، شوہر، بچے، ان تک پہنچائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناراض ہوئے، غصہ، اور فرمایا کہ یاد رکھو تم جو علم میں نئی باتیں سنتے ہو وہ جا کے اپنے ہمسایوں کو بتانا، وگرنہ میں تمہارے لیے بد دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بندر اور سور کی طرح بنا دے۔ یہ علم کا نشر ہے۔ اسی لیے یہ منبر اصل میں حکمرانوں کے لیے تھا، اور حکمران سب سے زیادہ صاحب علم ہوا کرتے تھے، اپنی عوام کو علم بھی بتاتے تھے، نشر بھی کرتے تھے اور نافذ بھی کرتے تھے۔ اور تیسری چیز علم کا تقاضا یہ کہ اس پہ عمل کرے۔ ابو سینا بڑے آدمی، ان کے بارے میں ایک غلطی ہوئی، وہ انشاءاللہ کسی وقت آپ سے عرض کریں گے، وہ ہم سے غلطی ہوئی۔ اور ابو سینا نے شفا اور قانون یہ کتابیں ایسی لکھی جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں کئی صدیوں دہائیوں تک پڑھاتے رہے، فرانس میں پڑھاتے رہے، پھر اس پہ پابندی لگی، اور پابندی کے بعد عوام کے احتجاج نے اس پابندی کو ختم کیا اور کلیسا کے خلاف انقلاب آیا۔ ابو سینا نے شفا کے بالکل آخر پہ جو باب باندھا ہے اس میں اس نے علم کے ذرائع پر گفتگو کی ہے، اور ابو سینا نے علم کے ذرائع پر بحث کی ہے۔ تو ابو سینا کو کچھ دن
اپنے زمانے کے بہت بڑے اولیاء کرام میں سے حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پہ گزارنے پڑے۔ جب وہ چلنے لگا تو اس نے اپنے ایک دوست کو کہا کہ تم تو حضرت کے ہاں مقیم ہو، حاضر باش ہو، میرے بارے میں نفیاً یا اثباتاً، تعریف میں یا میرے خلاف کوئی ایک لفظ بھی حضرت اگر بولے نا تو لکھ کے مجھے بھیج دینا، کیونکہ تم جانتے ہو کہ حضرت کبھی بھی بغیر ضرورت کے بات نہیں کرتے، اور جو بات کرتے ہیں ایک ایک لفظ ایسا ہوتا ہے کہ جس کا متبادل ہم لوگ نہیں تلاش کر سکتے۔ کئی دن اور ہفتے گزر گئے اور حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کچھ نہیں بولے۔ آخر اس سے پوچھا کہ حضرت ابو علی سینہ جیسا صاحب علم آیا تھا اور یہاں ہماری خانقاہ میں رہ کے گیا، آپ کوئی تبصرہ نہیں فرماتے؟ تو حضرت ہنس پڑے اور فرمایا کہ بہت بڑا صاحب علم ہے اور بہت علم اللہ نے اسے دیا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اخلاق کا جو اعلیٰ مرتبہ ہے وہ نہیں رکھتے۔ اس سے ٹھیک بعینہ ہی یہی جملے لکھ کے بھیجے۔ تو ابو علی سینہ کو بڑا تعجب ہوا اور جھٹکا لگا، اور اس نے جواباً خط لکھا اور اسے کہا میں یہ اپنی کتابیں بھجوا رہا ہوں، یہ ساری انسانی اخلاقیات ہی پہ تو مبنی ہے، میں عمر بھر اس کو کہتا رہا ہوں کہ انسان بنو، اخلاقیات کو سیکھو۔ تعجب ہے کہ حضرت جیسا آدمی یہ تبصرہ کرے کہ میرے پاس اخلاقیات نہیں ہے۔ تو وہ ساری کتابیں لے کے وہ آدمی آیا، خط دیا، اس دوست نے پڑھا اور قصہ مختصر کہ حضرت کے سامنے جب بات گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ابو علی سینہ اخلاقیات جانتے نہیں ہیں، میں نے کہا رکھتے نہیں ہیں۔ جاننے اور رکھنے میں فرق ہے۔ جاننا نام ہے علم کا، اور رکھنا نام ہے اپنے آپ کو مٹا دینے کا۔ رکھنا اس کو کہتے ہیں کہ آدمی نے جو کچھ اخلاقیات کے بارے میں علم حاصل کیا ہے وہ سب کا سب وہ علم اخلاقیات میں اس کو مٹا دے اور ختم کرے۔ بھوپال میں حضرت یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کے بڑے غالباً خلیفہ بھی تھے ان کے، نعمان صاحب تھے۔ 47 کی جنگ ہوئی، 47 کی جب تقسیم ہوئی تو کسی نے کہا کہ فلاں جگہ ایک ہندو نے مارا، اور اگر ہمارے نعمان ہوتے تو پھر پتہ چلتا کہ جوابی کارروائی کسے کہتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ جوابی کارروائی ہوتی اور ہندو جان لیتے کہ وہ کیا ہوتی ہے تو انہیں خانقاہ رہنے کا کچھ فائدہ نہیں تھا۔ اسے حضرت خانقاہ کا کیا فائدہ، مزاج کیا ہے، ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ تو فرمایا کہ اس ہنگامے میں جب حق اور باطل کی کوئی تمیز نہیں رہی ہے، نعمان ہوتے تو ہم نے اسے یہی سکھایا ہے کہ ہندو کا مکہ کھا کر چپ کر کے سر جھکا کے واپس چلے آؤ، آگے سے جوابی حملہ نہیں کرو۔ کچھ پتہ نہیں حق کیا ہے اور باطل کیا، بات سے بات چلتی ہے۔ اس لیے انسانی اخلاقیات میں اپنے آپ کو رکھنا پڑتا ہے۔ اخلاق جاننا کافی نہیں ہے، علم کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو فنا کرنا پڑتا ہے، وگرنہ انسان اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اور محض ایک بات زبان سے نکلتی ہے اور دوسرے کے کانوں تک بس اتنے ہی ہوتی ہے، پہنچ جاتی ہے، لوگوں نے سن لیا۔ اسی لیے جو لوگ اپنے علم پر عمل کرتے ہیں اور تنہائی میں اللہ سے ڈرتے ہیں اور ان کی تنہائیاں پاک ہیں، اللہ عز و جل کی معرفت اس شخص پہ حرام ہے جس شخص کی تنہائی پاک نہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سر پھوڑ کے مر جائے، اللہ کی راہ کی خوشبو بھی نہیں ملتی جب تک کہ اس کی تنہائی پاک نہ ہو۔ کوئی صورت نہیں ہے اللہ تک پہنچنے کی اس شخص کے لیے جس کی تنہائی پاک نہیں ہے۔ جب تنہائیاں پاک ہوتی ہیں پھر اس شخص کے کہے کا اثر اس نے زبان سے نہیں کہتا،
وہ دل سے کہتا ہے اور دل ہی میں جا کر اترتی ہے۔ اگر علم پہ اس کا عمل نہیں ہے اور اخلاقیات صرف جاننے کی حد تک محدود ہیں تو یہ جانتا ہے، بیان کرتا ہے، وہ سنتا ہے اور ایک سے سن کے دوسرے سے نکال دیتا ہے، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوتا۔ اس لیے جو لوگ اخلاقیات رکھتے ہیں ان کا مقام کچھ اور ہے، جو جانتے ہیں ان کا مقام کچھ اور ہے۔ اخلاقیات رکھنے کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ اخلاقیات اس میں ایسے گھل جاتی ہیں جیسے نمک پانی میں گھل کے اپنا وجود کھو دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں کچھ نہیں، وہ جانتا ہے کہ میرا امتحان ہے، وہ جانتا ہے کہ گالی دے رہا ہے جو میں ایک امتحان میں آ گیا ہوں اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں گالی کا جواب کس چیز سے دے رہا ہوں، وہ جانتا ہے کہ حق اس وقت میرے دشمن کے پاس ہے تو میں دشمنی کے باوجود حق کے ساتھ کھڑا ہوں یا اپنے نفس کے ساتھ کھڑا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں۔ یہ سب چیزیں انسانوں کی اخلاقیات پر مبنی ہیں اور انہیں سکھاتی ہیں۔ دینی اور مذہبی لوگوں میں ایک بہت بڑا ابتلا اور آزمائش کا مقام یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک چیز کو پکڑ لیں گے اور چمٹے رہیں گے اس کے ساتھ، اور باقی پوری زندگی اگر دین کے خلاف ہے تو وہ کوئی پرواہ نہیں، مگر یہ چیز نہیں چھوڑ۔ اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ محمود خلجی، یہ خلجیوں کو آپ پڑھیں، تغلقوں کو پڑھیں، یہ ساری ہندوستان کی تاریخ ہے نا، غوری، غزنوی، خاندان غلامہ، پھر خلجی، پھر تغلق، پھر لودھی، پھر مغل وغیرہ وغیرہ۔ محمود خلجی ساری زندگی دو کام بہت اطمینان سے، بہت زیادہ، ایک نماز کبھی نہیں چھوڑتا تھا تکبیر اولیٰ سمیت، اور ایک وہ حلال کا رزق کھاتا تھا۔ یہ دونوں چیزیں اس کی زندگی میں نمایاں تھیں۔ اور مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ بغداد میں قاضی نے خلیفہ وقت کی شہادت رد کر دی۔ پورے بغداد میں خبر پھیل گئی کہ امیر المومنین آئے تھے ایک معاملے میں اور انہوں نے آ کر عدالت میں شہادت اور گواہی دی، اور قاضی نے کہا کہ آپ کی گواہی قبول نہیں ہے، کوئی اور گواہی لائیے۔ انہوں نے کہا حضرت میری گواہی قبول نہیں ہے، میری زمین کے بارے میں۔ انہوں نے کہا تم نماز پڑھتے ہو لیکن جماعت چھوڑ دیتے ہو، جو جماعت ترک کر دیتا ہے بغیر کسی عذر کے یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، تو تم تو فاسق آدمی ہو، تمہاری گواہی کیسے قبول کی جا سکتی؟ چپ کر کے امیر المومنین واپس چلے گئے۔ کسی نے کہا قاضی نے یہ کہا اور یہ کہا، ان کا مجھے فخر ہے کہ میری سلطنت میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو سچ میرے منہ پہ کہنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ محمود خلجی کے یہاں بھی یہی تھا، اور مالوں کی ریاست پہ، بیدر کی ریاست پہ اس نے حملہ کیا، اور حملہ کرنے سے پہلے جب اپنے دارالحکومت سے چلا تو اس نے، اس کے سب کو پتا تھا، بڑے بڑے تختے اس کے یہاں رکھے ہوتے تھے، سواریوں پہ، ہاتھیوں پہ، سانڈوں پہ لادے جاتے تھے، مٹی لادی جاتی تھی، اور جب بھی کہیں جانا ہوتا تھا وہاں پہنچ کے تختے جوڑے جاتے، مٹی بھری جاتی، اور یہ اپنے لیے اس میں سبزی اگواتا تھا، بیج ساتھ لے کے چلتا تھا، جا کے خود سبزی اگاتا تھا اور ٹھہرا رہتا تھا، حتیٰ کہ وہاں سے سبزی اگے پھر کھاتا تھا، پیتا تھا اور سامان باندھ کے ساتھ لے جاتا تھا۔ اتنا زیادہ حلال رزق کا اہتمام کرتا تھا۔ محاصرہ طویل ہو گیا، موسم کی تبدیلی، سبزیوں کے اگنے میں دیر لگی، اب کھائے کیا؟ مصیبت پڑ گئی کہ روٹی تو ہے، سبزی نہیں ہے، اور جو وہ چاہتے تھے وہ نہیں ہے۔ تو پوچھا، یہاں کوئی بزرگ معلوم ہوا کہ شمس الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور حیات ہیں، خدمت میں حاضر ہوا، اور کیا حضرت کوئی ایسی زمین بتا دیں یہاں جو کسی نے حلال مال سے خریدی ہو، اور میں بھی اس میں اپنے حلال مال سے خریدے ہوئے بیج ڈالوں، سبزی اگے، تک میں کچھ کھانے پینے کا بندوبست کروں۔ تو شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ سنتے رہے، اور پھر فرمایا حلال اور حرام کی تمہیں اتنی تمیز ہے کہ پیاز، لہسن اور سبزی تک تم حرام کا لقمہ نہ لو،
اور ہم مسلمان، ہمارے آباء و اجداد مسلمان، اور یہ جو تم ہمارا خون کرنے آئے ہو اور مارنے آئے ہو اور اس شہر کو اجاڑو گے اور لوگوں کو کے گھر لٹ جائیں گے اور ساری خلق کا خدا تباہ ہو جائے گی، یہ حلال حرام کی یہاں کوئی تمیز نہیں، صرف سبزی میں ہی رہ گئی ہے۔ رو پڑ۔ یہی ہوتا ہے کہ بیلنسڈ لائف نہیں ہوتی۔ علم ہے اور اس علم پہ عمل جو کھپا دے، علم کے ذرائع ہیں۔ علم کا ذریعہ سب سے بڑے ذرائع جو اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کی ہیں، اللہ نے بتایا ہے کہ علم کا بہت بڑا ذریعہ خدا کی طرف سے الہام ہے، دل میں بات ڈال دینا ہے۔ الہام کی صورت یہ ہے کہ فرشتہ آ کے انسان سے بات کرتا ہے اور بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ فرشتہ آتا ہے اور کافر کو کچھ کہتا ہے، یہ کافر پہ بھی الہام ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، مسلمان کو بھی پتہ نہیں چلتا، بہت بڑے بڑے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ فرشتہ آیا، بغیر اس کی آواز سنے ایک بات اس کے دل میں آ گئی، یہ اللہ کی طرف الہام ہو گیا۔ اسی الہام کو کبھی کبھی خدا وحی سے تعبیر کرتا ہے، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّهِ أَنِ ارْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی۔ وحی سے کیا مراد ہے؟ کہ کسی فرشتے نے آ کے بات کی، ہم نے اس کے دل میں ڈالا یہ دونوں صورتیں، ہم نے کہا اپنے بچے کو دودھ پلا، فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ، اور جب تو اپنے بچے موسیٰ علیہ السلام پر تو یہ ڈر محسوس ہو کہ اسے کوئی لے جائیں گے حکومت کے کارندے یا مار دیں گے، تو پھر اسے دریا میں ڈال دے۔ یہ ہے اللہ، جہاں موت نہیں بھی آنی تو بھی آئے۔ وہ فرعون کے سپاہی تو پھر آئیں گے تو ماریں گے نا، یہاں تو بالکل سیدھے موت کے منہ میں پھینک دو۔ اللہ ان چیزوں سے دکھاتا ہے کہ میں اللہ ہوں، یہ سب چیزیں میری مخلوق ہیں۔ فَالْقِهْ فِي الْيَمِّ، دریا میں پھینکا، اور اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس نے پھر اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا قصی، پیچھے پیچھے جا اور دیکھ یہ بچہ کدھر جاتا ہے۔ یہ علم کا ذریعہ ہے، اور اللہ کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ، اور ہم نے مکھی شہد کی اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھ تو اپنے گھر کے رہنے کی جگہ اونچی اونچی پہاڑوں میں بنا۔ فَاسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكَ ذُلَلًا، تیرے پروردگار نے اس فضا میں تیرے لیے راستے مقرر کیے ہیں، تیرے لیے سڑکیں بنا دی ہیں، ان سے ادھر ادھر نہیں ہونا۔ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے پھول سے اس کے رس کو چوس لے۔ اور اللہ کہتا ہے اس میں ہم نے شفا کیا ہے، شہد جو تم کھاتے ہو۔ اور کھانا کیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیسی عجیب بات فرمائی، انہوں نے کہا تمہاری سب سے بڑی خواہش اور تمہاری لذتیں تم غور کرو تو تم لذتوں کے لیے ریشم پہنتے ہو اور وہ کیڑے کی قے ہے، اور شہد کھاتے ہو اور شہد کی مکھی کی قے ہے، جب اس کا معدہ بھر جاتا ہے تو وہ جو کچھ اس سے چوسا تھا اسے اگل دیتی ہے نگلنے کے بعد، اس سے تم اور سب سے اچھی چیز چہرہ دیکھتے ہو اور سب سے گندی چیز کے طلبگار ہوتے ہو، ان کا یہ ہے تمہاری حقیقت۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے 2 مرتبہ اس راہ سے گزرتے ہو، پیشاب کی جگہ سے، دونوں کے پیشاب کی جگہ سے گزرتے ہو، اور پھر تم کہتے ہو کہ میں ہوں۔ اسی لیے وہ گزرے ایک جگہ سے، ایک مولوی صاحب واعظ کوئی کر رہے تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ باہر کھڑے ہو کے سنتے رہے، پھر چل پڑے۔ کسی نے کہا حضرت یہ مولوی صاحب بیان کیا کر رہے تھے؟ فرمایا وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے پہچانو میں کتنا بڑا آدمی۔ یہ وہ چیز جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا ہوتا ہے نا، وہ حقیقت امر تک پہنچتے ہیں کہ ہے کیا۔ اللہ کہتا ہے میں نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، یعنی اس کے دل میں یہ ڈالا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالا۔ الہام بہت بڑا ذریعہ ہے جس کے ذریعے اللہ علم دیتا ہے اپنی مخلوق کو، بس دل میں ڈال دیتا ہے۔ اور الہام کے لیے پاک دل چاہیے، پاک دل پاک چیز کو قبول کرتا ہے۔
اگر دل ناپاک ہو جائے تو کبھی کبھی الہام بند ہو جاتے ہیں، اس کو رہنمائی نہیں ملتی، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ فرشتہ آتا ہے اور یہ سنتا ہے، الہام ہوتا ہے اور اس کو شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے وہ بندے اب دنیا سے خالی ہو گئی دنیا ان سے، جن کو آ کے فرشتہ کوئی بات کہہ دیتا تھا، بغیر کسی وجہ کے اٹھ کے وہ کام کرنے لگتے تھے، اور پھر بعد میں سمجھ آتی تھی کہ یہ کوئی پوچھتا کہ حضرت کی کیوں کام کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیوں یہ چیز کھا رہے ہیں، کہتے تھے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن طبیعت اس کے خلاف اب چل نہیں سکتی۔ علم کا بہت بڑا ذریعہ وہ انسان کو، اگر وہ جھوٹ نہ بولے، یہ جھوٹ نہ بولنا، غلط بیان سے کام نہ لینا، یہ بنیاد ہے پوری۔ اللہ اپنی مخلوق کو پہچان اور روشناسی کے مراحل سے گزارتا ہے، اور آدمی اپنی فراست سے جان لیتا ہے کہ یہ کام اب ہونے والا ہے۔ فراست کی بات، ہمارے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہم عرفات کے میدان میں تھے، اور ہمارے شیخ اٹھے اور اچانک جا کر بس میں بیٹھ گئے۔ ہم حیران ہوئے کہ عرفات کے میدان میں، عبادت کی جگہ میں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیسے، تو ہم بھی چپ کر کے چل پڑے، اور تھوڑی دیر میں اتنی شدید ہوائیں چلیں، ایسی شدید بارش ہوئی کہ خیموں کی تنابیں اکھڑ گئیں، اور پورے عرفات میں ہر طرف چیخ و پکار مچ گئی، اور اللہ کی رحمت ایسی برسی کہ جو صبح سے عرفات میں غفلت طاری تھی، چند منٹوں میں وہ پورے دن کی عبادت کا متبادل فراہم ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی فراست، امام شافعی رحمۃ اللہ سے نے پوچھا کہ قرآن جو کہتا ہے کہ ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، ہم جو دنیا میں مختلف کام کرواتے ہیں اپنے فرشتوں سے، ان میں بڑا علم ہے، اور یہ وہ لوگ علم جانتے ہیں جو فراست والے ہوتے ہیں، یعنی آثار اور قرائن کو دیکھ کر انجام تک پہنچ جائیں، اس کو کہتے ہیں فراست۔ آثار اور قرائن کو دیکھ، بنو ہاشم کے جد اعلیٰ اور بنو امیہ، یہ دو بھائی پیدا ہوئے اور دونوں کی کمر آپس میں ملی ہوئی تھی۔ ایک حکیم کو بلایا اور گھر والوں نے کہا کہ دو بیٹے ہیں اور ان کی کمر آپس میں ملی ہوئی ہے، تو اس حکیم نے بلیڈ جو بھی اسے کہ اس طرح جو چیز بھی رکھی، ان کو الگ کرنے کے لیے، تو بچے دونوں روئے اور خون نکلا۔ ایک بڑے دانا آدمی کھڑے تھے، انہوں نے کہا فو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اموی اور ہاشمی لڑتے ہی رہیں گے، خون انہوں نے دکھا دیا ہے مجھے، اور اس کا مطلب ہے ان دونوں میں خون ہی بہے گا، اور وہ خون کربلا تک پہنچا ہے۔ یہ فراست، آثار اور قرائن کو دیکھ کے انجام تک پہنچ جانا، ایسی ویسی چیز۔ اتنے ذکی، اتنے ذہین، اپنے دل کے آئینے کو صاف رکھنے والے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شافعی، آپ نے زندگی میں کسی کو دیکھا ہو فراست اس کے پاس، تو کہنے لگے امام محمد کو۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے امام شافعی نے پڑھا تھا، تو انہوں نے ان کی فراست کے کئی واقعات بتائے۔ ان کا میں اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک آدمی داخل ہوا حرم میں بھی دیکھ رہا تھا، حضرت بھی دیکھ رہے تھے، تو حضرت اسے دیکھا اور فرمایا لکڑی کا کام کرتا ہے۔ میرے ساتھ بڑی محبت تھی، ہنسی تھی، مجلس تھی، میں نے کہا حضرت لوہے کا کام کرتا ہے۔ تمہارے پاس سے جب گزرا تو امام محمد رحمۃ اللہ نے بٹھا لیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کیسے کھانے پینے کا سامان ہے؟ اس نے کہا پہلے لکڑی کا کام کرتا، پہلے لوہے کا کام کرتا تھا، آج کل لکڑی کا کام کر رہا ہوں۔ کہتے تھے میں اس فراست پہ حیران ہوا کہ امام محمد رحمۃ اللہ نے فقط اس کی چال دیکھ کے بتا دیا کہ یہ کیا کام کرتا ہے۔ یہ فراست ہے اور پورا علم ہے۔ اس علم کے پیچھے صرف ایک چیز ہوتی ہے اور وہ تقویٰ ہے۔ ہر مشتبہ چیز سے اپنے آپ کو بچانا، ہر شبہ والی چیز سے اپنے آپ کو الگ رکھنا،
اور علم کا بہت مضبوط ذریعہ جو قرآن بتاتا ہے وہ خواب ہے، اور کافر کو خدا خواب دکھاتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے اور میری مخلوق تباہ ہو جائے گی، ہم تمہیں اطلاع کر رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرنا۔ شاعران نے سارے اپنے افراد کو جمع کیا، اور وہ صحیح معنی میں تپا ہوا تھا۔ جب اسلامی فوج اس کے دروازوں پر پہنچی اور سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا، وہ کمانڈر تھے خود، تو سعد رضی اللہ عنہ کا یہ جاؤ اس کے پاس اور اسے ہمارا خط دو۔ وہ حیران رہ گیا کہ اس سے کہا سعد نے پہلے اپنا نام لکھا ہے پھر خط میں میرا نام لکھا ہے، میں دنیا میں کسی سے کم ہوں؟ اس نے کہا مٹی بھرو، اس فوجی کے سر پہ ٹوکری رکھو اور لے جائے سعد کے پاس، اسے بتائے یہ میرا تحفہ ہے اور فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے ٹوکری دیکھی، یہ ہے پازیٹیو تھنکنگ، اور سعد رضی اللہ عنہ خوش ہوئے۔ وہ فوجی بیچارہ رو کے اپنی داستان بیان کر رہا تھا، ان کا رہنے دے اتنے حالات کو، جس نے آج اپنی مٹی دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کل زمین بھی دے گی۔ یہ پازیٹیو تھنکنگ۔ سارے ایرانی جمع تھے، رستم کھڑا ہوا اور اسی نے اصل ٹکر لی تھی مسلمانوں سے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے بعد عہدہ آپ نے مجھے دیا ہے، کمانڈر بنایا ہے تمام ایران کی افواج کا، میں صرف ایک بات آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، جنگ کا فیصلہ ہے، میں پیچھے بالکل نہیں ہٹوں گا، ہم لڑیں گے۔ لیکن میں نے رات خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کا قد بہت لمبا ہے، ایران میں جہاں جہاں پر ہمارے اسلحے کے ذخائر آئے ہیں وہ آدمی لے کے مجھے چلا ہے، ایسے جیسے میں اس کا نوکر اور غلام ہو گیا ہوں۔ اس نے ہر جگہ پر تالے کو کھولا ہے، چابی مجھ سے لی ہے اور پھر تالا لگا دیا ہے، ہر جگہ پہ تالوں کو کھول دیا ہے، پھر اس کے بعد اسے بند کر کے چابی مجھ سے واپس لے لیا، اور میں بالکل بے بس ہو گیا ہوں۔ اس خواب کے متعلق آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ کہا۔ جب سعد رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا ہے رستم، تو اس سے پوچھا تمہارے امیر کون ہیں؟ انہوں نے کہا کیسے ہیں، ساری چیزیں اس سے معلومات منگوائیں، تو معلوم ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس نے خواب میں دیکھا ہے۔ وہ دیکھنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ کافر امیر المومنین کو دیکھ رہا ہے تاکہ خلق خدا جنگ سے بچے۔ اس سے بادشاہ کو لکھا اور اس سے کہا نہ کریں جنگ، ہم ہار جائیں گے اور خلق خدا تباہ ہو جائے گی۔ جو میں نے خواب دیکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ہمارے سارے اسلحے کے ذخائر پہ قابض ہو جائیں۔ یہ ہوتا ہے اس طرح کی چیز، خواب سے رہنمائی کی جاتی۔ ہمایوں کہتا ہے میں نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ خواب کے ذریعے مجھے بتا دیں کہ میرا اور شیر شاہ سوری کا کیا بنے گا۔ تو میں نے رات کو خواب میں دیکھا اور شیر شاہ سوری نے مجھے زمین پر مارا ہے، اور پھر اس کے بعد میں اٹھا ہوں، پھر مجھے جو مارا ہے دوسری مرتبہ تو اتنا شدید کہ اس نے میرے چاروں ہاتھ، دونوں پاؤں، چاروں میں کیلیں ٹھونک دی ہیں۔ تو کسی نے کہا اس کا مطلب، اس نے کہا ایک مرتبہ تو مجھے ملک بدر کر دے گا اور غالب آ جائے گا، اور دوسری مرتبہ وہ مجھے اٹھا کر وہ یا اس کی اولاد جو بھی مجھے پھینکے گا، پھر اس کے بعد میری حکومت رہے گی۔ کیلیں ٹھونک دی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مغلوں کی حکومت دیر تک قائم رہے گی۔ یہ خواب تھا، یہ اس کی تعبیر تھی۔ خواب کے ذریعے اللہ علم دیتا ہے، اسی لیے اللہ کہتا ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب میں دکھایا تھا اسے سچا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ دیکھیں، وہاں خواب کے ذریعے رہنمائی ہو گئی۔ اور پچھلی مرتبہ آپ سے عرض کیا تھا، دو چیزیں انسان کو زندگی میں کبھی بھی ان چیزوں کے خلاف نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اللہ کی طرف سے رہنمائی رک جاتی ہے، نہیں ہوتی۔ اللہ اپنے فیصلے دکھاتا ہے کافروں کو بھی ایمان والوں کو بھی، کہ لوح محفوظ میں نے یہ لکھ دیا ہے، اور وہ لوح محفوظ کی ریفلیکشن ہوئی رستم پہ، لوح محفوظ کی ریفلیکشن ہوئی سیدنا یوسف علیہ السلام کے دل پہ۔
وہ ریفلیکشن ہوتی ہے اگر دل کا آئینہ صاف ہے، ہوتی ہے دل کا آئینہ صرف ایک چیز سے خراب ہو جاتا ہے اور اس پہ ساری مٹی اور کیچڑ آدمی مل لیتا ہے خود اپنے ہاتھوں سے، نتیجہ یہ کہ ریفلیکشن ہوتی ہے خدا کے فیصلوں کی، آدمی اسے دیکھ نہیں سکتا، اور وہ صرف ایک چیز ہے، نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ کسی اور عبادت میں رہے، وہ جو چیز ہے ریفلیکشن جس سے رک جاتی ہے وہ فحاشی۔ جو آدمی جتنے بے حیائی کے کاموں میں پڑتا ہے وہ اسی اعتبار سے اپنے دل کے اس آئینے پہ کیچڑ مل لیتا ہے، اور اس کیچڑ کو دھونا ہو تو پھر نماز آ جاتی ہے، نماز اس کیچڑ کو دھو دیتی ہے، اور کوئی اس کا ذریعہ نہیں ہے ایک یہ کام نہ کرے اور ایک ہمیشہ سچ بولے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول قرب قیامت میں اگر کوئی رہنمائی کے لیے نہیں رہے گا تو پھر رہنمائی کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا اصدقہم حدیثاً اصدقہم رؤیاً، تم میں جو آدمی جتنا سچ بولے گا اللہ اتنی زیادہ اس کی رہنمائی کرے۔ ہمیشہ سچ بولے، سچ نہیں بولے گا رہنمائی رک جائے۔ تو علم کے ذرائع الہام، علم کا ذریعہ فراست ہے، علم کا ذریعہ خواب، علم کا ذریعہ ہمارے حواس خمسہ ہیں، پانچوں حواس سے علم حاصل کرتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، خوشبو کو محسوس کرتا ہے، چھوتا ہے، ان سب چیزوں سے علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ بات انشاءاللہ مزید آئندہ جمعے کو بیان